أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے اور دوسرے پارے کے 6 رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان احکام میں درمیان میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں دین کے تمام شعبوں سے متعلق بنیادی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سے پہلے والے جو رکوعات ہیں تقریباً پہلے پارے کے آخری حصے سے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، 2 رکوع پہلے پارے کے ختم ہونے سے ایک مضمون شروع کیا گیا۔ وہ مضمون یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے قبلے کو بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جب پھیرا اور کچھ دنوں تک اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد میں دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ موڑ دیا گیا، تو لوگوں کے درمیان آپس میں بحثیں شروع ہوئی۔ یہ یہود و نصارہ ہے، ان لوگوں کی طرف سے خود ان کی اپنی بھی اور کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر بھی یہ کوششیں ہوتی رہتی تھی کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، کسی نہ کسی ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، کسی نہ کسی ذریعے سے اسلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ نئے نئے شبہات، نئے نئے شکوک ان کے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے تھے۔ ایسے ہی قبلے سے متعلق حکم آیا تو ان کو ایک موقع ملا، ہاتھ آیا ان کے ایک موقع کہ ایسے موقع سے ہم لوگوں کے ذہنوں کو شبے میں ڈال سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے فوراً اس کا کام شروع کر دیا کہ یہ دین کیسا دین ہے کہ اس میں کچھ دنوں تو ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا، دوسرے دنوں میں دوسری طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا، پھر پلٹا کے پہلی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ بار بار ایسا تبدیلی کرتے رہنے والا دین کون سا دین ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی اور دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تب ان کی نمازیں وہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ آگے کی نمازوں کے ان کے کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو اب دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پہلے کی نمازوں کی قبولیت کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں جب تک معلومات پوری نہ ہو، ایک طرح کی بات اگر سنا دی جاتی ہے تو ذہن میں شبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، قرآنی احکام سے متعلق، قرآنی آیات سے متعلق
لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں، اور اسی میں آیات مبارکہ میں مثال کے طور پہ نکاح کا مسئلہ ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت مردوں کو کیوں دی گئی ہے؟ یہ تو عورتوں کے ساتھ میرا انصافی ہے۔ اتنی بات اگر کہہ دی جائے تو آدمی کے ذہن میں شبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طلاق سے متعلق احکام ہے، اس کی کوئی بات سنا دی گئی تو شبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا پھر کبھی اس طرح کی بات آ گئی کہ بیت اللہ میں پہلے بت رکھے ہوئے تھے، بعد میں اس کو نکال کے بیت اللہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک صاف کیا ہے، ان لوگوں کو ختم کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر سے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اس طرح کی بات ذہن میں آتے ہی لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی بات تو ایسا ہی ہے۔ علم جب تک کسی چیز کا پورا نہیں ہوتا تو شبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شبے کی وجہ سے آدمی کا ذہن بے دینی کی طرف جاتا ہے، پھر آدمی دین چھوڑنے لگتا ہے۔ ایسا ہی کام یہ یہود و نصارہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، آج بھی ان لوگوں کا ہی کام ہے، اپنے لوگوں سے کرا رہے ہیں، غیروں سے کرا رہے ہیں، خود ان کی طرف سے کر رہے ہیں۔ یہ سب سازشیں انہی کی ہوتی ہیں۔ باضابطہ اگر ان کی طرف سے کی جائے تو براہ راست مخالفت کی جاتی ہے، لیکن اگر وہی کام اپنے ہی لوگوں کے ذریعے سے کرا لیا جائے تو ایسی صورت میں لوگ ذرا آسانی سے سن لیتے ہیں، اس لیے مسلمانوں پہ سے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس طرح کے احکام جو اسلامی ہیں اس سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کام تھا قبلے سے متعلق، وہ کام جب ہوا تفصیلی اس کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، واقعہ اس کا بیان فرمایا کہ پہلے بیت اللہ تھا، کعبہ رخ تھا قبلہ کر کے نماز پڑھنے کا، پھر اس کے بعد میں بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا، 16-17 مہینے ادھر نماز پڑھی گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہمیشہ ہوتی رہتی تھی کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا جائے۔ آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا حکم بیان فرما دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے اور قیامت تک اسی کی طرف رخ رہے گا۔ یہ چیزوں کے بعد میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ جو آپس میں غیر ضروری بحث جو کی جا رہی ہے، یہ بحث کوئی نیکی کا خیر کا کام نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، اس لیے کہ تمام جہتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ بندہ جس جہت بھی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے یکسوئی کے لیے، پروردگار عالم نے ایک نظام کے برقرار رکھنے کے لیے سب کو ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ورنہ چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، رخ تمام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی بیت اللہ کو مرکز بنا دیا گیا تو ایسی صورت میں مشرق والے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، مغرب والے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، شمال والے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جنوب والے شمال کی طرف۔ بیت اللہ جس طرف ہوگا رخ ان کا بدل جائے گا، اور رخوں میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ نیکی غیر ضروری چیزوں کی بحث اور مباحثے کا نام نہیں ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں آدمی کو معلوم نہ ہو یا جن چیزوں کے ذریعے سے آدمی کے عمل کی کوئی بات نہ ہو، ان چیزوں میں بحث مباحثہ کرنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ ایک حکم یہ بیان کیا گیا، اس زمانے میں بھی ذرا خاص طور سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کل بھی لوگوں کی تقاریر کی بہتات کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے چینلز کی وجہ سے، مختلف قسم کے دینی پروگراموں کی وجہ سے ایک شخص اپنی جگہ بیٹھ کے بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی چیزوں کے سننے کی وجہ سے اب خود بحث کرنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود احکام کے سلسلے میں بحث ضرور کرے گا، عمل نہیں کرے گا۔ نماز کا مسئلہ آیا تو نماز سے متعلق بحثیں پوری ہوں گی کہ نماز ادا کیسے کرنا ہے، نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، نماز میں کچھ فرق مردوں کا عورتوں کا ہے یا نہیں ہے، کون سی نمازوں کی جماعت کرنا ہے، کون سی نمازوں کی جماعت نہیں کرنا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے کہاں تک نہیں اٹھانا ہے، کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے، کون سی چیزیں زور سے بولنا ہے کون سی چیزیں آہستہ بولنا ہے۔ بحثیں ساری چیزوں کی کریں گے، لیکن وہی نماز کے سلسلے میں
فرائض تو فرائض ہیں، سنتیں بھی ادا کر لو، پہلے کی بات کی سنت بھی پورا کرنے تیار نہیں۔ تو یہ بحث کرتے رہنا کسی چیز کا، یہ خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کام نہیں ہے۔ کام اللہ رب العزت کے پاس میں نیکی کا وہ ہے جو عملی طور پر کیا جائے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لینا یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ، نیکی کا کام کیا ہے؟ نیکی کا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ یہود و نصارہ شوشہ چھوڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا، ان کو بتایا جا رہا کہ نیکی کا کام تو یہ ہے تم ایمان لے آؤ۔ اور مفسرین کرام نے دونوں چیزیں لکھی ہیں، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ تم بھی غیر ضروری بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے ایمان کی طرف نظر کر کے دیکھو، ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، پیغمبر کی ذات سے تمہارا تعلق اور ان کی ذات پر تمہارا ایمان کیسا ہے، فرشتوں سے متعلق تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے، کتاب سے متعلق تمہارا ایمان کیسا ہے۔ کتاب پر ایمان کا مطلب ساری چیزوں کے ایمان کی تفصیلات ہے بہت۔ کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کو اللہ کا کلام ماننا، سچا کلام ماننا، ایک بھی حرف اس میں شبے کے قابل بھی نہیں ہے، غلط تو دور کی بات ہے، شبے کے قابل بھی نہیں ہے، ایسا ماننا قرآن پاک کو، یہ کتاب پر ایمان ہے۔ اب میرا کتاب پر ایمان اتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے، یا کسی آیت سے متعلق مجھے شبہ ہے، جہاد کی آیت آ گئی تو شبہ پیدا ہو گیا، میراث کی آیت آ گئی تو شبہ پیدا ہو گیا، یہ حکم ایسا کیوں ہے، پردے کی آیت آ گئی تو شبہ پیدا ہو گیا، یہ حکم ایسا کیوں ہے، کیا ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر شبہ ہو رہا تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ایمان اپنا مضبوط کرو، ایمانیات جتنے، ایمان مفصل گویا اس میں بیان کیا گیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہر عقیدے سے متعلق پھر اس کی تفصیلات، اللہ کی ذات سے عقیدے سے متعلق تفصیلات ہیں، نبی کی ذات سے متعلق تفصیلات ہیں، آخرت کے دن کی عقیدے سے متعلق تفصیلات ہیں۔ ایک بنیادی موٹا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، ضمناً اس کے بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے قیامت کا یا آخرت کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے ضمن میں جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کے قریب پیش آنے والے احوال ہیں، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، حضرت مہدی کا آنا ہے، یہ ساری تفصیلات قیامت کے عقیدے سے متعلق جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں اگر کہیں کمی ہوتی ہے تو اس عقیدے میں کمی ہو جاتی ہے، تو یہ عقائد کو درست کرنا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتے، کتابوں اور انبیاء پر ایمان، ایمانیات اپنے صحیح کرنا، توحید کا گویا اس میں بیان ہے، ایمان کا بیان ہے، پہلی چیز۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور نیکی کا کام کیا ہے؟ نیکی کا کام یہ ہے کہ مال دو مال کی محبت کے باوجود، یا مال دو اپنی محبوب چیز ہونے کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کے آزاد کرانے کو۔ مال کے خرچ سے متعلق ہے، ایمانیات آدمی کے اندرون سے تعلق رکھتی ہیں، قلب سے، دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں، تو پہلے دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بیان کیا کہ اندرونی چیزوں کو درست کر لیا جائے۔ پھر ظاہری طور پر آدمی کے پاس میں مال ہوتا ہے تو مالیات کو بیان کیا گیا ہے، اگر تمہارے پاس میں مال آ جائے تو نیکی کا کام غیر ضروری بحثوں میں الجھنے کے بجائے اس مال میں اللہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں اس کو ادا کیا جائے۔ وہ حقوق کیا ہے؟ رشتہ داروں پہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ رشتہ داروں پہ مال کو خرچ کرنے سے متعلق حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رشتہ داروں میں سب سے قریبی اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جانے والا مال ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے جن چیزوں کو تولیں گے وزن کرنے کے لیے، ان میں یہ بیوی بچوں پر خرچ کیا جانے والا مال بھی تولا جائے گا، کتنا خرچ کیا تھا، نفقہ کتنا دیا تھا،
اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کا ثواب بہت زیادہ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی ماں باپ پر خرچ کیے جانے والے مال سے متعلق ہے۔ تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد میں جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار جتنا قریبی ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اور جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا دور اس کا حق بنتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال دوسروں کو دینے کے مقابلے میں مال رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ بیان یوں کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دو حق کی ادائیگی کا بندے کو ثواب ملتا ہے، ایک مال کے خرچ کرنے کا، دوسرے رشتہ دار کے حق کے ادا کرنے کا۔ اور اگر کسی دوسرے کو دے دیں تو ایسی صورت میں صرف مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلی فرصت میں رشتہ داروں کا خیال کرنا، والیتامى دوسری یتیموں پر خرچ کرنا، والمساکین محتاجوں پر خرچ کرنا۔ محتاج ایسا بندہ جس کے پاس کھانے کو کھانا اور پہننے کو لباس نہ ہو، ایسے بندے کو محتاج کہا جاتا ہے۔ وابن السبیل یا پھر کوئی ایسی ضرورت، کھانے کو کھانا اور پہننے کو لباس ہونے کے باوجود ایسی کوئی ضرورت اس کو پیش آ جائے کہ اس وقت میں اس کے پاس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال نہ ہو، جیسے بیماری آ گئی، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا پھر گھر کی کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اس وقت میں اگر وہ نہ ملے اس کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی محتاجی، مسکینی ہے۔ ایسے وقت پر اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ وابن السبیل مسافروں کو دینا۔ مسافر ایسا مسافر جو مسافرت کی حالت میں محتاج ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لایا ہوا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، اور مسافر ہونے کی وجہ سے وہاں پیسے منگائے نہیں۔ یہ زمانہ تو الگ ہے، اس زمانے میں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں تو یہ سب چیزیں تھی ہی نہیں، نہ بینکس تھے، نہ کارڈز تھے، نہ آن لائن پیمنٹ کی شکلیں تھی۔ اس زمانے میں بہت پریشانی، اس زمانے میں بھی ہے لیکن سب کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو پریشان آدمی مسافرت کی حالت میں ہو جاتا ہے، اگرچہ مالدار۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر پر بہت بڑا مالدار ہے، لیکن سفر کی حالت میں اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کے پاس میں اپنے سفر کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، گھر پہنچنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اس کی مالداری کے باوجود اس پر خرچ کرنا۔ والسائلین فی الرقاب اور مانگنے والے کو دینا۔ مانگنے والے کو ایسے مانگنے والے کو دینا جو پیشہ ور نہ ہو، اور پھر اسی مانگنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے مانگنے کے لیے تب بھی اس کو دو۔ یعنی گھوڑا اس زمانے میں سب سے زبردست سواری سمجھی جاتی تھی، مالداروں کے پاس میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو گھوڑے آج کل کے زمانے میں اپن اس کو انووا سے تعبیر کر سکتے، ویسی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے بھی اگر کوئی مانگا تو ایسی صورت میں دو، یہ مسئلہ ہے۔ تو مانگنے میں پیشہ ور نہیں رہنا جیسے آج کل کے مانگنے والے ہیں۔ ضرورت مند آدمی، مطلب یہاں پر ایمان آدمی کے اندر اتنی غیرت پیدا کر دیتا ہے کہ جب تک آدمی سخت محتاج نہ ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ مانگنے والوں کے واسطے بھی وعیدہ ہے، دونوں طرف سے ہے۔ اسلام اعتدال والا مذہب ہے، دینے والوں کو بھی احکام جاری فرماتا ہے، لینے والوں کے لیے بھی احکام جاری فرماتا ہے۔ وہ دینے والوں کو تو بول رہے ہیں مانگنے کے لیے آئے تو دے دو، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، اور منگنے والے کو بول رہے ہیں اگر تم بغیر ضرورت مانگتے پھریں گے تو قیامت کے دن ایسے اٹھائے جاؤ گے کہ تمہارے چہرے ناخنوں سے نوچے ہوئے ہوں گے، اپنے ناخنوں سے خود اپنے چہرے نوچ کے آئیں گے۔ لوگوں کو سمجھ میں آیا ضرورت کے بغیر یہ مانگ مانگ کے کھانے والا تھا، مانگ کے لوگوں سے اپنے پیسے میں اضافہ کرنے والا تھا، ایسا آدمی ویسا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو مانگنا بہت خراب چیز ہے، اس کی بغیر ضرورت کے مانگنے پر وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ جب ایک ایمان والا یہ سنے گا تو واقعی ضرورت مند ہوگا تبھی آ کے مانگے گا، اس لیے وہ بات کہی گئی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اس کا تصور نہیں ہے اس واسطے کہ ویسے لوگ مانگنے آتے نہیں، اور مانگنے والے بہت سارے اگر ویسے آ بھی گئے تو بہت سارے پیشہ ور بن گئے، نئے نئے طریقوں سے لوگ مانگنے کی شکلیں پیدا کر لی ہیں۔ ایک تو گداگر فقیر جو چوراہوں پہ دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں وہ مانگتے ہیں، پیشہ ور فقیر ہے، وہ سائل مراد نہیں ہے اس سے۔ اور اس سے ہٹ کے کچھ لوگوں کی عادت بن گئی، بعض لوگ آئے نئے نئے طریقوں سے مانگ رہے ہیں، فون کر کے اس وقت میں میرے کو ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، میسیجز ڈال کے مانگنے کی ایک عادت لوگوں کی بن گئی۔ کچھ لوگوں کی عادت بن گئی لے جا کے دکانوں سے سامانہ خریدوانے کی عادت بن گئی۔ کچھ لوگوں کی عادت بن گئی روزانہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی عادت بن گئی، پیشہ بنا لی، نئے نئے شکلیں طریقے ویسے مانگنے والے مراد نہیں ہے۔ والسائلین حقیقی ضرورت مند جو مانگنے کے لیے آئے اس کو دینا چاہیے۔
وفی الرقاب، ایسے ہی گردنوں کو، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ غلاموں کو آزاد کرانے کا دور تو اب نہیں رہا، لیکن اس زمانے میں علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ بے قصور جو جیلوں میں بند ہیں، وہ بے قصور جن کو قید کر لیا گیا ہے، قصور کچھ نہیں ہے، الزام ان کے اوپر لگا دیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا، اپنی حالت کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ باہر لا کے جیت کے آ نہیں سک رہے، باہر نکل نہیں سک رہے، کوشش نہیں کر سک رہے، ویسے لوگوں کے لیے اپنا مال خرچ کر کے ان کو قید سے آزاد کرانا، بے قصوروں کو جیلوں سے رہائی دلانا، یہ وفی الرقاب میں شامل ہے۔ تو اپنے مال کے خرچ کرنے کی یہ شکلیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، تو نیکی کا کام یہ ہے اپنے مال کو ایسے خرچ کیا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی چیز عقائد اندرون سے تعلق رکھنے والی چیز تھی، دوسرے مال سے متعلق رکھنے والی چیز تھی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ میں بدن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بدنی عبادات کا اہتمام کرنا یہ نیکی کا کام، اپنے جسم کو نیک کاموں میں لگانا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بنیادی ایک بات بیان فرما دی گئی، اس کے ضمن میں ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ اپنے جسمانی نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگانا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نمازوں کا اہتمام تو ہے ہی، ان نمازوں کے ذریعے سے چاہا وہی جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی نماز درست کر لیتا ہے اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے، اس کے دوسرے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے وہ اسی لیے ہے، روزانہ نماز کے ذریعے سے مشق کرائی جاتی ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا جائے۔ ایسے قیام کرنا ہے، قیام میں اللہ کا حکم ہے، اس واسطے قیام ہے۔ نگاہوں کو سجدے کی جگہ پہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، سنت ہے، اس واسطے ویسا رکھنا ہے۔ ہر عضو سے متعلق آداب بیان کیے گئے ہیں پوری نماز کے اندر۔ قیام ہے، کھڑے رہو، کھڑے رہنا ہے، پڑھتے رہو، پڑھتے رہنا ہے، خاموش رہو، خاموش رہنا ہے۔ جس وقت میں جو پڑھنے کا حکم ہے وہ، قیام میں تلاوت کا حکم ہے تو تلاوت، رکوع میں تسبیح کا حکم ہے تو تسبیح، کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ کے رکوع میں تلاوت ایسا نہیں کر سکتے۔ تشہد پڑھتے وقت میں تشہد پڑھنا ہے، تکبیرات کے وقت میں تکبیرات پڑھنا ہے، تکبیرات بولتے وقت میں اتحیات پڑھ رہے، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد تکبیرات پڑھنے لگ گئے، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ بندے کو سکھایا جاتا ہے، قیام کے وقت میں قیام، رکوع کے وقت میں رکوع، سجدے کے وقت میں سجدہ۔ تو اعضاء، جسمانی اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق جیسے نماز میں استعمال کیا جاتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ میں نماز کے اہتمام کی تاکید تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ باقی پوری زندگی کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں بھی بدن کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ عمل کرو، اندرون سے بھی بیرون سے بھی عملی کام کرنے کی کوشش کرو، یہ کام آنے والی چیز ہے۔ غیر ضروری بحثیں، غیر ضروری باتیں، مذاکرات، مناظرے، یہ سب کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، آگے حکم دیا جا رہا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اوپر بھی مال سے متعلق احکام تھے، وَآتَى الزَّكَاةَ میں الگ سے پھر مال زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا۔ علماء اور مفسرین نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے۔ زکوٰۃ سے ہٹ کے مال میں بہت سارے حقوق ہیں جو بندے کو ادا کرنا ہے، وہ حقوق اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، جا کے کوئی بھی اپنی ضرورت پیش کرا تو بولتے پوری زکوٰۃ بانٹ دیا نا، ختم ہو گئی، نہیں ہے اب اس وقت میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہے، دے دیا میں جیتے تھے ہوتے۔ یہ حال ہو گیا، لوگ سمجھ رہے زکوٰۃ دے دینا اتنا ہی مال ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ جو تقدیم اور تاخیر قرآن پاک میں کی گئی ہے، پہلے آت المال علی حبہ، بعد میں آت الزکاۃ، اہمیت کو بتانے کے واسطے اللہ رب العزت نے اس طرح مضمون بیان کیا ہے۔ مال میں صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے ایک حق ادا کیا جانے والا، زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسی چیزوں کے بارے میں علماء اور مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کبھی کبھی یہ چیزیں بھی زکوٰۃ جیسی فرض ہو جاتی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کبھی کبھی زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کی بستی ہے، مثال کے طور پہ مسجد نہیں ہے نماز پڑھنے کے واسطے، وہاں پر مسلمانوں کی بستی میں مسجد کا نہ ہونا یہ عیب ہے، اب اس کو پورا کرنا یہ پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت میں ان کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا بنانا فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ الگ فرض ہے، وہ الگ فرض ہے۔ اور ماں باپ ہے، ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف وہی ہے، مال کا ان کے اوپر خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے بندے کے اوپر۔ تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں تو مستحب اور سنت ہوتا ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں فرض ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے فریض ہے۔
تو مال کے خرچ سے متعلق دوبارہ وآت الزکاۃ فرمایا، وہ الگ مال ہے، یہ الگ مال ہے، زکوٰۃ الگ ہے، باقی جو اللہ نے دیا ہے، جیسے 100 روپئے مثال کے طور پہ کسی کے پاس میں زکوٰۃ اس نے 2.5 روپئے ادا کر دی، تو ابھی 97.5 روپئے اس کے پاس میں موجود ہے، اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے، حق ہے، اس میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آگے بیان کیا گیا کہ دیکھو عہدوں کو پورا کرنا، جب تم عہد کرو، کسی سے بھی عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرنا، یہ معاملات سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا، عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، معاہدہ پورا کرو، جو معاہدہ کرو کسی سے، تجارت کا لین دین کا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، قرض کا لینے دینے کا معاملہ ہے اس کو پورا کرو، کرائے پہ لینے دینے کا معاملہ ہے اس کو پورا کرو، میاں بیوی کا نکاح کے وقت میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، ایجاب و قبول ہوتا نا، وہ بھی ایک معاہدہ ہے، عبادت ایک شکل ہے، معاہدہ معاملہ ایک شکل ہے، اس کے اندر وہ معاہدہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو بولو کوئی چیز کہ ملاقات کے سلسلے میں معاہدہ کر لو، وعدہ کرو ملاقات کا، تو ایسی صورت میں اس کو پورا کرو۔ بہت سارے عہد بندہ دوسرے بندوں سے کرتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو، کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو، معاملات کی درستگی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اپنے معاملات درست کرنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ایسے ہی اخلاقیات کا آگے حکم دیا جا رہا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رہنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء، حالات سختی والے ہوں، تکلیف والے ہوں، ہر حالت میں صبر کے دامن کو تھامے رہنا۔ وحین البأس، ایسے ہی میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ یہ 3 چیزوں پر صبر کا حکم ہے، اور صبر کہتے ہیں تین کاموں کو۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ صبر کو ایک ہی قسم سمجھتے ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانی ہو گئی تو اس کو برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن صبر کی تفسیر مفسرین کرام نے اور علماء کرام نے جو بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 طرح کا ہوتا ہے، اور تینوں کو صبر کہا جاتا ہے۔ ایک صبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر کرنا۔ نیکی پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پر ثابت قدم رہنا، نماز شروع کرے تو نمازوں پر ثابت قدم رہنا، قرآن کی تلاوت شروع کرے تو تلاوت پر ثابت قدم رہنا، جھوٹ چھوڑ دیے سچائی پہ ہیں تو سچائی پہ ثابت قدم رہنا۔ حالانکہ آدمی کا جی نہیں چاہتا، تھوڑے دن پڑھ لیے نماز میں سستی ہونا شروع ہو جاتی، تلاوت کر لیے تھوڑے دن سستی ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ جو سستی ہوتی، آدمی کا جی نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا ان چیزوں میں، دل نہیں لگنے کے باوجود، سستی ہونے کے باوجود اپنے دل پر بوجھ رکھتے ہوئے ان طاعات کو پورا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا۔ بہت ساری چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں جن کے کرنے کی آدمی کو خواہش ہوتی ہے۔ شراب کی عادت لگ گئی، شراب پینے کی عادت ہو جاتی، چوری کرنے کی عادت ہو گئی تو چوری کرنے کی عادت ہو جاتی، جھوٹ بولنا شروع کر دیے، جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی، غیبت کرنا شروع کر دیے، غیبت کرنے کی عادت شروع ہو جاتی۔ عادتیں آدمی کی گناہوں کی طرف مائل ہونے والی بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں گناہ کے کام کو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑنا اور اپنے دل پہ پتھر رکھ لینا، یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کرنا۔ بہت سارے کام، شادی ہو رہی مثال کے طور پہ، جی چاہتا آدمی کا خوب مزے کرنا، ناچنا گانا بجانا، پٹاخے پھوڑنا، مختلف قسم کے رسوم و رواج کرنا، خواہش رہتی ہے اسے ٹائم پہ، اور بہت شدت سے خواہش رہتی ہے وہ ٹائم پہ۔ اب اس کو دبانا، صبر کرنا، بوجھ بن کے آدمی اس کو برداشت کر لے کہ نہیں، میری خواہش کے باوجود چونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کروں گا۔ تو بوجھ ہوتا نا، دل پہ ایک بوجھ پڑتا، نفس پہ شاخ گزرتا، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، تیسرے صبر علی المصیبہ۔ اگر بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئے، ویسے موقع پہ آدمی اس کو برداشت کر لے، شکوے شکایات اپنی زبان سے نہ نکالے، اس کا نام بھی صبر ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ اخلاقیات کا سبق ہے۔ صبر ایک چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اقام الصلاۃ بدنی عبادات میں سے ایک، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا معاملات میں سے ایک، والصابرین اخلاقیات اپنی عادتوں کا نام ہے۔ عادتوں میں سے ایک عادت صبر کی، شکر ایک عادت ہے، دنیا کی حرص کو چھوڑ کے قناعت ایک عادت ہے،
بیجا غصہ چھوڑ کے بجا غصہ، یہ ایک عادت ہے۔ عادتیں انسان کے اندر جو ہوتی ہیں والصابرین کے ذریعے سے تمام اخلاقیات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں، عقائد اندرونی طور پر صحیح ہو جائیں، مال کا استعمال درست ہو جائے، نمازوں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ بدنی اعمال درست ہو جائیں، وآت الزکاہ میں اللہ کے مال کی فریضوں کی ادائیگی پوری ہو جائے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا میں معاملات کی پاسداری درست ہو جائے، والصابرین آدمی کے اخلاق صحیح ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے اولئک الذین صدقوا، ایسا کرنے والے بندے سچے بندے، زبانی باتیں کرنے والے سچے بندے نہیں ہیں، عملی طور پر ان کاموں کو انجام دینے والے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے بندے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں۔ اللہ کے پاس جن کو معزز مقام ملنے والا ہے وہ یہ بندے ہیں جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے ایمان، پورے دین سے متعلق جامع احکام کو بیان فرمایا ہے، اسی لیے قرآن پاک کی جامع ترین آیتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر آدمی کے پورے دین کو گویا بیان کر دیا گیا ہے۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، 5 شعبے جو دین کے بیان کیے جاتے ہیں یہ سب، اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى میں جو حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ معاشرت بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ تو عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو یا اخلاق ہو، یہ سب چیزوں کو عملی طور پر انجام دینا، زبانی طور پر ان چیزوں کے بارے میں صرف علم حاصل کرنا، معلومات لینا اور دینا یا بحث مباحثہ کرنا، یہ نیکی کے کاموں میں سے نہیں ہے۔ نیکی کے کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لایا جائے۔ جو بندہ عملی طور پر اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ فرما رہے میرے سچے بندوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور جو متقی بندہ بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اللہ کے پاس میں وہ اتنا معزز ہوتا ہے۔ اسی لیے عزت حاصل کرنا ہے، حقیقی عزت، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور حقیقی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو ایسی صورت میں عملی طور پر ہمیں تمام دین کے شعبوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔